بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے بادشاہ کا چور۔ بہت پہلے جب ہر جگہ بادشاہی حکومت کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے ایک ملازم سردار سے ناراض ہو گیا۔ اسے دربار سے نکال دیا اور حکم دیا گیا کہ تم دن رات اپنے گھر میں پڑے رہو، نہ کہیں باہر جا سکتے ہو اور نہ ہی کوئی کام کر سکتے ہو۔ یہ بظاہر معمولی حکم تھا، کیونکہ دن رات گھر میں پڑے رہنا، کچھ کام کاج نہ کرنا، فارغ وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویسے بھی ایک آدمی ایک ہی جگہ اور ایک قسم کے لوگوں میں رہتے رہتے گھبرا جاتا ہے اور تو وہ بہت وحشی ہوتا ہے، وقت کاٹنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، وہ سارا دن پڑا رہتا اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ سردار بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کے بچوں کے پیٹ بھرنے کا سوال تھا۔ جب وہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گا تو بیوی بچوں کو کھلائے گا کیا کہاں سے؟ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد بادشاہ وزیر اور شہزادے بلائے گئے۔ سردار کو ایک ترکیب سوجھی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے اپنی بیوی کو پڑوس میں ایک قیمتی جوڑا لانے کے لیے بھیجا۔ وہ پڑوسی سے قیمتی جوڑا لے آئے۔ سردار نے مانگے کا قیمتی جوڑا جلدی سے زیب تن کیا اور گھر سے نکل پڑا اور شان سے چلتا ہوا شاہی دربار میں جا پہنچا۔ درباری سمجھے کہ کوئی معزز مہمان ہے، اسے لے جا کر بڑے ادب سے دوسرے بڑے لوگوں کے ساتھ کرسی پر بٹھا دیا۔ سردار گردن اکڑا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ دربار شروع ہوا۔ جشن کی تمام رسمیں ادا کی گئیں اور اس کے بعد دسترخوان پر اعلیٰ قسم کے کھانے رکھے گئے۔ سردار نے بھی ہاتھ بڑھا کر خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور پھر نظر چرا کر بڑی چالاکی سے سونے کی ایک رکابی اپنے لباس میں چھپا لی اور دربار ختم ہوتے ہی وہاں سے 9 2 11 ہو گیا۔ وہ گھر آ کر بڑے مزے سے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ اس کے بعد اس کی بیوی بازار جاتی اور سونے کی رکابی کا ایک ٹکڑا کاٹ کر فروخت کر کے کچھ رقم لے آتی ہے۔ سردار کی زندگی آرام سے گزرنے لگتی ہے اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ادھر دربار کے ملازمین دیکھتے ہیں کہ سونے کی ایک رکابی گم ہو گئی ہے اور رکابی ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگتے ہیں۔ بادشاہ نے ان کی حالت دیکھی کہ تم سب کیوں پریشان ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ سونے کی ایک رکابی غائب ہو گئی ہے اور اب وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ رکابی کس نے چرائی۔ اگلے سال پھر جشن ہوا اور دربار مہمانوں سے بھر گیا۔ جشن کے اختتام پر مہمانوں کو کھانا دیا گیا۔ سردار اس موقع پر بھی موجود تھا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر اس نے نظریں بچھا کر بڑے اطمینان سے ایک سونے کی رکابی اپنے لباس میں چھپا لی۔ دربار ختم ہوا تو مہمان جانے لگے تو سردار بھی محل کے دروازے سے باہر نکلنے لگا۔ اچانک بادشاہ سامنے آ گیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا، گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ پچھلے سال کی رکابی ختم ہو گئی ہے جو پھر ایک اور رکابی لینے آ گئے ہو۔ یہ سنتے سردار کے ہوش اڑ گئے اور خوف کے مارے کانپنے لگا۔ آخر کار بادشاہ کے قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا، حضور کے حکم کی تکمیل میں مجھے میرے گھر میں بند کر دیا گیا تھا۔ کئی مہینے تک پریشان اور تنگ دست رہا، آخر مجبور ہو کر یہ نازیبا حرکت کی۔ حضور مجھے معاف کر دیں۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا کہ اچھا تمہیں معاف کیا، میں تمہیں ملازمت بھی بحال کرتا ہوں۔ غلطی ہماری ہی تھی کہ ہم نے حکم ہی ایسا دیا تھا کہ آدمی بھوک و تنگدستی سے مجبور ہو کر چوری کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اگر ہم تمہیں گھر میں قید نہ کرواتے تو شاید تم ایسی حرکت کبھی نہ کرتے۔ جاؤ اب ایسی حرکت نہ کرنا۔ چوری بہرحال بری حالت ہے۔ بادشاہ اور سردار دونوں نے غلطی کی تھی۔ دونوں نے اپنی اپنی غلطی تسلیم کر لی اور ایک دوسرے کو آئندہ کے لیے عبرت حاصل ہو گئی۔ کہنے لگے کہ پھر سردار نے کبھی چوری نہ کی اور نہ ہی بادشاہ نے کبھی کسی کو ایسی سزا دی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔